فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ عبسہ میں ارشاد اقدس الہی ہے، قرآن کا 88 سورہ ہے کہ فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. اور مولا باقر العلوم امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا اللہم صل علی محمد وآل محمد کہ علم الذی یأخذ عمن یأخذہ، کہ انسان کو اپنے کھانے کے ساتھ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ علم کہاں سے حاصل کر رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے سلسلہ مجالس کا جو کل آغاز کیا تھا تو ہم نے یہ چاہا کہ ان سلسلہ مجالس میں امام زین العابدین سید الساجدین ابو الحسن علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر نورانی کی برکت سے صحیفہ سجادیہ پر ایک عاجزانہ نگاہ ڈالی جائے. کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ ہماری فکر، ہماری معرفت کا جو سورس ہے وہ کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام ہونا چاہیے. صحیفہ سجادیہ کے دو اور نام بھی ہیں، انجیل اہل بیت بھی سے کہا جاتا ہے اور زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے. مولا کے نام پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر.
زبور آل محمد اس لیے کہ چونکہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے جو اللہ عز و جل نے نازل کیا. صحیفہ سجادیہ آل محمد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. ساتھ ہی اسے اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بہن. ہم جیسے قربانی امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے جہاد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سمجھنا ضروری سمجھتے ہیں، گویا اخت القرآن صحیفہ سجادیہ یعنی معارف قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین مددگار ہے قرآن کی یہ بہن صحیفہ سجادیہ. اور کل عرض کیا تھا ہم نے کہ صحیفہ سجادیہ جو اس وقت معروف ہے مومنین کے درمیان، اس میں تقریباً 54 دعائیں 54، لیکن بعد میں اس میں کم سے کم 6 کمپلیشنز ایڈ کیے گئے اور دعاؤں کی کل تعداد پہنچ گئی 250 تک. تو گویا صحیفہ سجادیہ ایک کمپلیٹ کورس ہے. ہمارا جو موضوع ہے کہ صحیفہ سجادیہ پر ایک اجمالی نگاہ، تو صحیفہ سجادیہ معارف قرآن و معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک مکمل کورس ہے جس میں متنوع موضوعات شامل ہیں، یعنی معرفت خدا سے لے کر معرفت جہان، معرفت انسان، سب کچھ صحیفہ سجادیہ میں آپ کو لابلائے کلام میں ملے گا. جسے ہم مبدأ و معاد کہتے ہیں، یعنی ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور ہماری جو انتہا ہے ذات حق کی طرف جو ہمیں واپس پلٹنا ہے وہ کیا ہے. تو مبدأ کا ذکر بھی صحیفہ سجادیہ میں، معاد کا ذکر بھی صحیفہ سجادیہ میں، اور پھر ساتھ ہی اعلیٰ ترین انسانی صفات کا بیان، بشریت کو شرف و کمال کی طرف دعوت دینا امام کا انہی دعاؤں کے ذریعے سے، خوشی اور غم کے موقع پر انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، خوف کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگر ہو سکا تو ان میں سے ایک ایک کی طرف ہم اشارہ کریں گے دعاؤں کے متون کے ذریعے سے کہ انسانی صفات کا بیان مولا نے کہاں فرمایا، بشریت کو کمال کی طرف کیسے دعوت دی، خوشی اور غم کے موقع پر کیا رویہ اختیار کرنے کے لیے امام نے ارشاد فرمایا، خوف کے وقت کیا کرنا چاہیے، نیچر کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، طبیعت کے ساتھ، اور پھر ماورائے طبیعت کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، خیر و شر کا فلسفہ کیا ہے، حتیٰ یہ کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، جہاد کے احکامات کیا ہیں، یہ سب صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جب آیت اللہ مرشی نجفی نے نسخہ بھجوایا تھا صحیفہ سجادیہ کا، علامہ طنطاوی جوہری جو اسکندریہ کے مفتی اعظم تھے اور کائرو میں ظاہر برادر اہل سنت کے بڑے عالم، تو انہوں نے یہ ریگریٹ کیا تھا کہ کاش میں اپنی زندگی کے ابتدائی جوانی کے ایام میں صحیفہ سجادیہ سے روشناس ہو جاتا تو اس کتاب کے معارف سے مزید اپنی علمی معرفت کو بڑھا سکتا. اور یہ تھوڑا سا شکوہ مومنین سے بھی ہے کہ وہ بھی صحیفہ سجادیہ کی معرفت سے بہرحال ہم اور آپ مل کر دور رہے تھوڑا سا. اچھا، خاص بات یہ ہے کہ مولا سید سجاد علیہ السلام نے ان سخت ترین موضوعات کو بھی اتنے لطیف انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ بیان خود اپنی مثال آپ ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان موضوعات کو بڑے ثقیل انداز میں بیان کیا جائے، فلسفیانہ انداز میں، اصطلاحات کے ساتھ، کہ جو عام سطح عمومی سے اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر دلچسپی کم ہو جاتی ہے مومنین کی. تو اس میں فقط خالصاً خشک فلسفیانہ مباحث کا بیان نہیں ہے، بلکہ جذباتی لگاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا ایموشنل اٹیچمنٹ کیسا ہونا چاہیے اس کا بھی صحیفہ سجادیہ میں بیان ہے. تو کمال یہ ہے کہ لطیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بیان لطیف بھی ہے اور ساتھ حکمت و منطق کے عین مطابق بھی ہے، جو معجزہ ہے کلام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا. مولا کے نام پر ان کی عظمتوں کے اظہار کے لیے اور اپنی عقیدت مولا کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لیکن آج کے تک مجھے اجازت دیجیے گا، آج بھی میں کسی حد تک مجبور ہوں کہ مزید کچھ وقت لوں آپ کا ایک اور تمہید میں. کل بھی ہم نے ایک تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ائمہ علیہ السلام میں تمام کا علم برابر ہے کتاب الکافی کی حدیث کے مطابق، اور امیر المومنین جو لسان اللہ ناطق ہیں، تو بس جس زبان سے سمجھ لیجئے کہ نہج البلاغہ ہم تک پہنچی ہے اسی زبان ہی سے صحیفہ سجادیہ ہم تک پہنچی ہے، اس لیے کہ صحیفہ سجادیہ علم علی ابن ابی طالب ہی کا اظہار ہے. ایک اور تمہید آج استوار ہونا بہت ضروری ہے، اور کل سے انشاءاللہ ہم براہ راست دعاؤں کے کانٹینٹ پہ بات کریں گے. وہ یہ کہ دیکھیں امام چہارم علیہ السلام کے وسیلے سے 3 بنیادی
ترین اور اہم ترین متون ہم تک پہنچے ہیں، فقط ایک صحیفہ سجادیہ نہیں۔ یہ بات ہمارے جوانوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اشر سجادیہ ہم گفتگو کر رہے ہیں مولا کے فضائل پر، ان کے مصائب پر، تو مولا کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں عالم اسلام کو، بالخصوص مومنین کو اور بالعموم بشریت کو 3 متون اہم ترین ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے پہلا صحیفہ سجادیہ ہے، دوسرا رسالۃ الحقوق ہے، یعنی ٹریٹیز آن رائٹس، بہت اہم ہے، جس میں 51 مختلف حقوق کا بیان فرمایا میرے مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ 51۔ اچھا، اس میں بھی کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ جس میں سے 9 حق حقوق اللہ کے باب میں بیان فرمائے، یعنی خود اللہ عز و جل کا ہم پر کیا حق ہے، اللہ کی بندگی کے باب میں خود ہمارے نفس کا ہم پر کیا حق ہے، پھر زبان کا حق، سماعت کا حق، نگاہوں کا حق، ہاتھوں کا حق، پیروں کا حق، شکم کا حق اور اعضائے جنسی کا حق۔ یہ فہرست میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، یہ 9 حقوق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باب میں ہمارے بنتے ہیں، یعنی ہمیں جن کا خیال کرنا ہے۔ ان 9 کا امام نے ترتیب و ذکر کیا، پھر 5 حق اور بیان فرمائے جن کا تعلق اعمال صالح سے، اعمال صالحہ، یعنی نماز کا کیا حق ہے ہم پر، امام نے بیان فرمایا، روزے کا کیا حق ہے، حج کا کیا حق ہے، حتی صدقے کا کیا حق ہے، بلکہ تحفے کا کیا حق ہے، تحفہ دینے کا کیا حق ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ان میں سے ہر ایک اتنا خوبصورت ہے اس کا بیان کہ کاش ایک پورا اشرا رسالۃ الحقوق پہ بھی پڑھا جائے۔ یعنی ہے کوئی ہیومن رائٹس لکھنے والا جو اس تفصیل سے ان حقوق کو بیان کر سکے؟ اور اگر ماڈرن ورلڈ میں کوئی ان حقوق بشر کو بیان کرنے والا ہے بھی تو اس کی نگاہ فقط مٹیریلسٹک ورلڈ پر ہے۔ آج کوئی بھی حقوق انسانی کا نمبردار کیا مثلا وہ یہ حق بیان کرے گا کہ کسی کو گفٹ دیا جائے تو اس کا حق کیا ہے، کیسے گفٹ دیا جائے، اور پھر جب وہ حق کو بیان بھی کرے تو اس کی نگاہ فقط مادیات پر نہ ہو بلکہ خدا بھی پیش نظر ہو۔ اور امام علیہ السلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں تو صرف خدا ہی خدا پیش نظر ہے، یعنی بندوں کی خدمت بھی ہے تو وہ ہے خوشنودی خدا کی خاطر، بندوں کی خدمت اپنی مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہے۔ مثلا یہی کو تحفہ دینے کا کیا حق ہے، مولا نے بیان فرمایا کہ حق الہدی ان ترید بہ اللہ عز و جل، تحفے کا سب سے پہلا، ہم کتنے گفٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تحفے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم تحفہ دینے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہو۔ سبحان اللہ۔ کس کی ایسی نگاہ ہے جو ماورائے مادہ حتیٰ ایک معمولی گفٹ دینے میں بھی نصیحت کر رہے ہیں مولا کہ دیکھو تحفہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، ولا ترید بہ خلقا، مخلوق کی رضامندی پیش نگاہ نہ ہو۔ میں خدا کے ساتھ، یعنی اگر مخلوق بھی راضی ہو جائے تو کیا کہنا، نور علی نور، لیکن اصل مطمع نظر یہ ہے کہ مجھ سے خدا راضی ہو، خالق کی رضا ہو۔ ولا ترید بہ، اور اس تحفے سے تمہارا ارادہ یہ نہ ہو کہ الا التعرض لرحمت اللہ، مگر یہ کہ تم خدا کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کہاں مادہ پرستی میں گفٹ دینے اور لینے کا تصور کہ جتنا مہنگا اور برانڈڈ گفٹ ہوگا اتنی ہماری پریسٹیج زیادہ بنے گی، اور کہاں خدا پرست معاشرے میں ہدیے کی شان کہ 5 روٹیاں بھی ہیں تو شان کی ہیں کہ وہاں سے سند نازل ہو جائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ 5 روٹیاں دی ہیں ہدیے میں، صدقے میں۔ اللہ عز و جل نے آیت نازل کر دی کہ یہ وہ ہے کہ جو مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اور جب اہل بیت اطہار علیہ السلام انسانوں کو یہ ہدیہ دیتے ہیں تو اس کی یہ شان ہوتی ہے، تو جب یہ ہستیاں خالق کی خدمت میں اپنا ہدیہ قربانی پیش کر رہی ہوں گی تو اس کی کیا شان ہوگی؟ اس کی شان یہ ہوگی کہ خود خالق کی صدا آ جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والے نفس، اور حسین آ جا نہیں،
واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں. واپس آپ وہاں جاتے ہیں جہاں پر پلٹ کر پہلے سے موجود ہوتے ہیں. آپ واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. تو تحفے کا حق امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس سے رحمت خداوندی حاصل کرنا مقصود ہو. آگے یہ بھی کہا نجات روحک یوم تلقاہ، اور اس ایک تحفے کے لیے کتنا ڈیپتھ میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تحفے کے ذریعے تم اپنی روح کی نجات چاہو جب تم اللہ عز و جل سے ملاقات کرو گے. تو کل آج ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے ذریعے سے کون سے اہم ترین متون ہیں جو ہماری نجات کے لیے ضروری ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں، ہم تک پہنچے مولا کے توسط سے. صحیفہ سجادیہ بے شک وہ سب جانتے ہیں کم سے کم نام کی حد تک. پھر رسالت الحقوق ہے جس میں ہم نے عرض کیا کہ 51 حقوق، جن میں سے 9 حق اللہ عز و جل کے بیان فرمائے، 5 حق اعمال صالحہ کے بیان فرمائے، نماز کا حق، روزے کا حق، حج کا حق، صدقے کا حق، تحفے کا حق. 3 حقوق لیڈرز کے بیان کیے، یہ جو لیڈر ہے اس کا کیا حق. 4 حقوق پھر الگ سے رعیت کے بیان کیے کہ جو عوام ہے اس کا کیا حق ہے. 4 حقوق خونی رشتہ داروں کے لیے بیان فرمائے. ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق، بھائی کا حق. اور پھر 26 حقوق 26 معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بیان فرمائے. سبحان اللہ. واقعی ایسا ہو تو کہا جائے لسان اللہ ناطق. سبحان اللہ. مولا کے نام پر ایک اور مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کلامکم نور، کلامکم نور. اہل بیت آپ کا کلام نور ہے. وصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وصدیتکم الکرم. آپ کی وصیت میں ہے تقوی کرنا، آپ کی عادت میں احسان کرنا، آپ کی سرشت میں ہے کرم کرنا. 26 حقوق بیان فرمائے. اور یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے احسان فرمائے، فقط یہ مادی احسانات نہیں ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے ان کا. مثلا پڑوسی کا حق بیان فرمایا امام نے. میں فقط اس لیے تھوڑا سا شوق دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان مجالس کے توسط سے کم رسالت الحقوق کے بارے میں بھی ایک آشنائی ہو جائے، کہ فہرست پتہ چل جائے ہمیں کہ رسالت الحقوق کی فہرست، کیونکہ یہ بھی متن وہ ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو پڑوسی کا کیا حق ہے، اور اردو میں بھی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے اس کا، اور انگلش میں بھی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر رسالت الحقوق کا. بہت زیادہ طولانی بھی نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ اسے شاید ایک نشست میں بھی اگر بیٹھ کے اطمینان سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گے. یعنی پڑوسی کا حق کیا امام نے بیان فرمایا، پارٹنر کا حق، مؤذن کا حق، امام جماعت کا حق. یہ جو 26 حقوق معاشرے کے دیگر افراد کے بیان کیے، اس میں مؤذن کا حق کس پہ توجہ جاتی ہے؟ مؤذن کا حق کیا ہے؟ امام جماعت کا حق، کبیر کا حق، صغیر کا حق، تمہارے اہل ملت کا حق، نصیحت کرنے والے کا حق، نصیحت سننے والے کا حق. جس کا کوئی حق ہماری گردن پر رہ گیا ہے اس کا حق، تمہارا کوئی حق کسی کی گردن پر رہ گیا ہے اس کا حق، مانگنے والے کا حق، جس سے مانگا جا رہا اس کا حق، جو سائل ہے اس کا بھی حق بیان کیا، مسئول عن اس کا بھی حق بیان کیا، مشورہ طلب کرنے والے کا حق، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا اس کا حق، حتیٰ کافر ذمہ کا حق، حتیٰ یہ کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے اس کا کیا حق ہے تم پر. اللہ اکبر. ہے کسی کے پاس ایسا خزانہ کوئی؟ مولا فرماتے حق من ساک انت عفو عنہ، کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے اس کا پہلا حق تو یہ ہے کہ کوشش کرو اسے معاف کر دو. جس نے برائی کی اس کا کیا حق ہے ہم پر؟ کا پہلا حق ہے کہ اسے معاف کر دو. لیکن وَإِنْ عَلِمْتَ، اگر تم یہ جانتے ہو کہ ان العفو یضر، تمہیں پتا ہے کہ معاف کرنا تمہارے لیے معاشرے کے لیے مضر ہو جائے گا. اس کی خطا ایسی ہے کہ فقط تعلق انفرادی معاملے پر نہیں ہے، معاشرے کے لیے مضر ہوگا اسے معاف کرنا، تو پھر انتصرت، پھر اپنا دفاع کرو. کیا بیلنس اپروچ ہے؟ پھر امام نے قرآن کی آیت پڑھی وَلِمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو ظلم اٹھانے کے بعد اپنا دفاع کرے فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس پر کوئی الزام نہیں ہے. جس نے برائی کی اس کا بھی ایک حق ہے، اور امام علیہ السلام نے اس کو اس ترتیب سے بیان فرمایا.
سبحان اللہ. یعنی ان میں سے ایک ایک حق جو امام نے بیان فرمایا ہے اور ایک ایک دعا جو ارشاد فرمائی ہے اس کی روٹس آیات قرآنی میں. امام نے حق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنی کو کوٹ کیا کہ میں یہ حق کیوں بیان کر رہا ہوں. کل کہہ چکا ہوں کہ قرآن اگر کافی ہے تو علی اور آل علی کے گھرانے کے لیے کافی ہے. ہمارے لیے تو جب تک کلام امام رہنمائی کے لیے موجود نہ ہو تو فقط آیات قرآنی سے کوئی مکمل نتیجہ اخذ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ان سیڈو انٹلیکچوئلز کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھائیے ہمیں ورنہ ہم نہیں مانیں گے. جناب آپ کی باڈی میں شوگر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو مجھے نکال کر دکھائیے ورنہ میں نہیں مانوں گا کہ آپ کی باڈی میں شوگر ہے. سبحان اللہ. دکھائیے کہاں آپ کی باڈی میں شوگر. آئرن ہے یا نہیں آپ کی باڈی میں؟ جی بالکل ہے. مجھے نکال کر دکھائیے کہ کہاں ہے آپ کی باڈی میں لوہا, میں مانوں گا تب. جناب یہ تو لیب میں ثابت ہوگا. آپ کی باڈی میں سالٹ بھی ہے, آئرن ہے, کیلشیم ہے, وائٹامن ہے, یہ سب ہے, لیکن یہ لیب میں ثابت ہوگا. آپ اسے نکال کے مجھے نہیں دکھا سکتے. بس قرآن میں سب کچھ رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا. پوچھو اس گھر سے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے, انہیں نظر آئے گا. چور کے ہاتھ کہاں کاٹنے ہیں یہ ہے کیا قرآن میں؟ ہے قرآن میں, لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا. پوچھو 8 برس کے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے, وہ بتائیں گے کہ کہاں ہے قرآن میں کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے. ان المساجد للہ مولا کا مشہور واقعہ ہے, ظاہر ہے کہ اسے آپ علماء کو اور بڑے بڑے صاحبان علم و دانش کو سنتے رہتے ہیں, خاص طور پر مسقط کے وہ مومنین کے دربار معصومین کے پلیٹ فارم سے ہمارا خطاب ہو رہا ہے, تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا قرآن میں ہمیں کہیں نظر آ رہا ہے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے ہیں؟ نہیں نظر آ رہا, واضح طور پر نظر نہیں آ رہا. امام جواد علیہ السلام 8 برس میں حجت خدا ہے. مولا جا کے بتائیں گے کہ ان المساجد للہ, سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اعضائے سجدہ پر فقط اللہ کا حق ہے. تو اعضائے سجدہ میں ہتھیلی بھی اعضائے سجدہ میں شامل ہے, لہذا تم اعضائے سجدہ کو نہیں کاٹ سکتے. تو بس جب ہتھیلی نہیں کاٹ سکتے تو پھر ثابت یہ ہوا کہ چور کی انگلیاں, فقط ہاتھ کا مطلب ہے کہ انگلیاں کاٹی جائیں گی, ہتھیلی سے آگے محفوظ رہے گا. اگر یہ امام جواد علیہ السلام وضاحت نہ کرے تو ہمیں کہاں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. ہمیں کیا خبر تھی کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے سے گزرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں. ایک بڑا فرق ہے فقہ نفی فقہ جعفری میں. کیا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں, جائز ہے یا نہیں ہے؟ جب تک کہ ابو حنیفہ اعتراض نہ کرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا قرآن سے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگے گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے یہ. لہذا امام نے کہا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس نمازی کے سامنے سے گزر بھی جائے تو یہ حرام اور باطل نہیں کرتا نماز کو, نہ اس کا گزرنا حرام ہے, اس لیے کہ وہ جتنا بھی نمازی کے سامنے سے گزر جائے وہ اللہ اور نمازی کے درمیان سے نہیں گزر سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے. یہ امام نے سورہ قاف کی آیت پڑھی تھی وہاں پر. حتیٰ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, مجھے اس پہ ذرا سے 5 منٹ لینے دیجیے گا, کہ وہ قرآن سے بتلائیے کہ کہاں پر ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں دے دی کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آؤ در اہل بیت اطہار پر, ورنہ پھر وہی کیفیت ہوگی جیسے قرآن نیزوں پر بلند کر دیا گیا تھا. قرآن حتی شراب حرام ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے؟ مجھے بتلائیے کوئی واضح ڈائریکٹ آیت ہے شراب کی حرمت کی؟ لہذا ابو عبداللہ المہدی جو بنی عباس کا تیسرا خلیفہ گزرا ہے, اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا, مولا کے نام پر ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو مہدی عباسی نے پوچھا کہ فرزند رسول, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شراب حرام نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں شراب پینے کو کار شیطان تو کہا ہے
مگر حرام نہیں کہا ہے۔ اب کیا کیا جائے ایسے لوگوں پر؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، لیکن چونکہ ڈائریکٹلی حرام نہیں کہا لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ تو کیونکہ اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، فال کے جو تیر پھینکتے ہو تم، یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تو اس سے بچتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اب اس سے زیادہ کیا کلیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہو کہ جوا، بت، فال سے بچتے رہنا، لیکن چونکہ ڈائریکٹ حرام نہیں کہا تو مہدی عباسی خلیفہ نے امام سے پوچھا کہ شراب کی حرمت کی آیت کو کلیئر بتائیے کہ کہاں ہے قرآن میں۔ یعنی جن کے بزرگوں کے لیے قرآن کافی تھا، انہیں شراب کے حرام ہونے کی دلیل قرآن سے نہیں مل رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری پر محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شراب کے حرام ہونے کی دلیل نہیں مل رہی قرآن سے، اور در پردہ تو بات یہ تھی کہ اگر قرآن ہی سے کہیں پر کوئی فتویٰ مل جائے کہ چلے شراب بری تو ہے لیکن حرام نہیں ہے پھر بھی، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اور کتنے ہی درباری مفتیوں نے دستخط پہلے سے کر دیے ہوں گے کہ جناب شراب بری تو ہے لیکن حرام نہیں ہے بہرحال، اور بادشاہ بھی خوش تھا کہ مفت کا فتویٰ ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ تو حضرت نسیم امروی فرمایا کرتے تھے کہ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سلام ایسے سامعین پر کہ جو ان اشاروں کو سمجھ سکے۔ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، آپ کی ذات نے مجھے مجبور کیا کہ میں پھر دوہراؤں اسے۔ پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ کیا کہنا، اب یہ خود بلا تبصرہ اور جن تک بات پہنچ گئی۔ تو یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام ہیں جنہوں نے آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کہ کہاں شراب کی حرمت کا ذکر ہے۔ وہ مہدی عباسی نے کہا کہ فرزند رسول ذرا بتائیے گا تو صحیح کہ قرآن میں شراب کی حرمت کا ذکر کیا، تو گویا امام نے فرمایا کہ قرآن کو کیا تمہارے گھر میں نازل ہوا جو تمہیں پتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ شراب کی حرمت کی آیت کیا ہے؟ ہم سے پوچھو حرمت شراب کی آیت کہاں؟ پھر امام نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 پڑھ کے سنائی۔ کیا استدلال فرمایا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فحشا کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فحشا کو حرام قرار دیا ہے، ما ظہر منها وما بطن، چاہے علنی ہو یا چھپ کر ہو۔ پھر امام نے علنی کی وضاحت فرمائی کہ نعوذ باللہ من ذالک، علی الاعلان کوئی فعل حرام انجام دے، زنا کرے، یہ اس لفظ کا مطلب ہے والاسم، اور ایک خاص گناہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں۔ پھر امام نے فرمایا کہ اما الاسم فانها الخمر بعینها، یہاں اسم سے مراد یہ اسم، یہ سین والا اسم نہیں جس کو ہم نام کہتے ہیں، اسم سا والا اسم سے مراد شراب ہے اپنی تمام قسموں کے ساتھ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے شراب کو حرام کہا ہے۔ اور اب یہاں اسم سے مراد شراب کیا ہے؟ شراب اس کی دلیل کیا ہے کہ امام نے تو مولا لفظ شراب تو یہاں پھر بھی نہیں آیا، یا تو اسم آیا ہے، اور اسم کو اللہ نے حرام کہا ہے، اسم یعنی گناہ، لیکن اسم سے مراد آپ شراب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے شراب منظور لیا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 پڑھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر۔ امام نے کہا سورہ بقرہ میں اللہ نے شراب کو اسم کبیر کہا ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب کو اسم کبیر کہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اسم کو حرام کہا ہے، لہٰذا ان دو آیات کو ملا کر یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام کہا ہے۔
پی رہے ہیں جو بہت مفت کی ہے بدمست و خراب. اس جسارت کا ہے آراف کے سورے میں جواب. انما ربی انما حرم ربی سے ہے آغاز خطاب اور آگے والاثم ہے اور اثم کا مطلب ہے عذاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. اور میں 10 بستہ عرض کرنا چاہوں گا. ہمارا کبھی بھی انداز بیان ایسا نہیں رہا کہ ہم دشمنان اہل بیت کے ساتھ ایک مومن کو ملائیں چاہے وہ گناہگار کتنا ہی بڑا مومن ہو. مناسب نہیں ہے کہ کسی گناہگار مومن حتیٰ کہ اس کا گناہ واضح بھی ہے سامنے بھی ہے لیکن بہرحال اگر وہ امیر المومنین کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو اسے کسی بھی طریقے سے دشمنان اہل بیت سے ملایا جائے. سبحان اللہ. یہ کبھی ہمارے عام بول چال میں بھی ہوتا ہے حتیٰ ممبروں سے بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ تو بالکل یزید بن گئے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام نے منع فرمایا ہے. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آل محمد کے محب سے محبت رکھو وَإِن كَانَ فَاسِقًا زَانِيًا. اگرچہ کہ وہ فاسق ہے اور اس کا فعل حرام تمہیں پتا ہے لیکن آل محمد کا محب ہے, اس کا عمل برا ہے, اس کی ذات بری نہیں ہے. پھر آگے کہا کہ جو بغض آل محمد دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اس سے بغض رکھو وَإِن كَانَ صَوَّامًا قَوَّامًا, چاہے بے تحاشا روزے دار اور بار بار نمازیں پڑھنے والا ہو. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. ہم نے امیر المومنین کی ولایت کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھا ہوا ہے؟ عمل کی اپنے مقام پر بے انتہا اہمیت ہے لیکن وہ سب بعد ولایت امیر المومنین ہے. تو میں مومنین کے لیے یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو دشمنان اہل بیت کا رویہ تھا, لیکن میں 10 بستہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے شراب کی حرمت کا ذکر بھی واضح نہیں مل رہا تھا نا قرآن میں. چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے اس کا حکم واضح نہیں مل رہا تھا. نمازی کے سامنے سے گزر سکتے نہیں گزر سکتے واضح حکم نہیں مل رہا تھا. ائمہ علیہ السلام نے, اب یہ تو سینکڑوں واقع اس پہ بھی پورے کشرہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہاں کہاں قرآن کی آیات کے ذریعے سے استدلال فرمایا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ قرآن کافی ہے تو علی کے گھر میں کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بعض مومنین کی جانب سے بھی ہوتا ہے نا, مثلا داڑھی قرآن میں کہاں ہے مولانا صاحب بتائیے گا. میں تو ان سے 10 بستہ اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو داڑھی قرآن میں دیکھنی ہے تو علی کے چہرے پہ دیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. بھائی ہمارا تو عقیدہ اس بات پر ہے نا کہ امیر المومنین قرآن ناطق ہیں. بے شک. آپ نے آپ سوال کیجئے گا کہ علی مرتضیٰ کے چہرے پر داڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں, بے شک ہے, بے شک. تو کیا قرآن میں داڑھی ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ میں تو مومن کی بات کر رہا ہوں اس وقت, محب علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. اس طرح خمس بھی قرآن میں ہے, معروف بھی قرآن میں ہے, منکر بھی قرآن میں. شرط یہ ہے کہ اہلیان قرآن کے سامنے زانو ادب طے کیجیے, اب سمجھ میں آئے گا. تو خیر اصلی گفتگو تو صحیفہ سجادیہ پر ہونا ہے, لیکن بہرحال گفتگو کی برکت سے ہوتا ہے ہمیشہ اس طریقے سے. رسالۃ الحقوق کا بھی کچھ تعارف ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو کیسے استفادہ کرنا ہے. اور اسی خاطر میں نے عرض کیا تھا کہ آج میں پھر تھوڑا سا تمیز میں آپ کا ایک وقت لینا چاہوں گا تاکہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. تو ہم نے عرض کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے سے 3 متون کے خزانے ہم تک پہنچے ہیں. پہلا صحیفہ سجادیہ, دوسرا رسالۃ الحقوق جس میں 51 حقوق بیان کی ہم نے آپ کے سامنے ایک حد تک فہرست اس کی پیش کی, اور تیسرا وہ متن جو امام زین العابدین علیہ السلام کے وسیلے ان کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے, وہ عظیم الشان خطبہ جو شام میں امام نے منبر پر نہیں بلکہ خود امام کے مطابق لکڑیوں کے انبار پر مولانا نے ارشاد فرمایا تھا. یہ بھی وہ اہم ترین متن ہے جو امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے. اشرح سجادیہ میں تھوڑا سا اس پر بھی ایک لفظ بیان ہو جائے بس. آواد کا استعمال کیا امام نے. آواد ممبر کو نہیں کہتے, آواد انگلش میں کہتے ہیں سٹکس کو, کہ میں سٹکس پر لکڑیوں کے ڈھیر پر خطبہ دے رہا ہوں. یعنی جس ممبر سے آل محمد کی شان بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے, لکڑیوں کا ڈھیر ہے. سبحان اللہ. اب تو غیروں سے کیا انسان بات کرے, یہاں اپنوں میں پورا اشرہ گزر جاتا ہے
نہ امیر المومنین کے فضائل پر کوئی بات ہوئی، نہ کوئی قال الباقر قال صادق کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی. کیا کہنے اپنے فلسفے خیال پردازیاں سنا کر عشرہ محرم ختم ہو گیا اور واہ واہ بھی بڑی سمیٹ لی. اس لیے کہ پھر گروپنگز بھی ہیں اور لابنگ بھی ہے. جناب کوئی مجلس ایسی ہو نہیں سکتی جب تک آپ کم سے کم امیر المومنین کی آل علی کی کوئی ایک فضیلت تو بیان کیجیے. مولانا صاحب بہت ہی بیان ہو گیا، بہت بیان ہوا. تو آج حشر یہ ہے کہ ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے بقول خود مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب خدا انہیں حفظ کرے انشاءاللہ، انہوں نے ایک مجلس میں جو کہا تھا، ایک موقع پر کسی نے مجھے اس کا کلپ بھی بھیجا تھا کہ مولانا صاحب لگتا ہے کہ مثلا ہمارے خیال میں کوئی ایک بہت بڑے عالم یا فقیہ ہوں وہ اس لیول پر ہوں گے اور امام معصوم اس لیول پر ہوں گے، 19-20 کا فرق ہے. اور پھر انہوں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا تھا کہ خودکشی کر لیجیے اگر ایسا عقیدہ ہے آپ کا. تو اتنے فضائل بیان ہوئے تب جا کر معرفت کا لیول ابھی یہ ہے. تو ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے بیان کے بغیر مکمل نہیں ہے. عشرہ تو چھوڑ دیجیے، کوئی مجلس مکمل نہیں. بے شک بے شک. اور میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ نہ سنیے ایسے خطبہ کو کہ جن کی زبان سے اپنے فلسفے اور اپنے خیالات تو وہ بہت بیان کرتے رہے لیکن علی اور آل علی کے نام پر ایک لفظ بیان کرنے پر انہیں آفت آ جائے. تو امام سجاد علیہ السلام نے اس خطبے میں امام نے ابوت و عظمت و رفعت و منزلت اہل بیت کو کیا بیان فرمایا. تو پوچھتے مجلس امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ مجلس امام حسین کا مقصد کیا اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے جو خود امام کے سب سے بڑے عزادار نے شام میں دربار یزید میں جو خطبہ دیا، اس سے بڑھ کے کوئی مجلس امام حسین کا مقصد ہو سکتا ہے؟ مجلس امام حسین کا مقصد سیکھنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام سے سیکھو نا. مجلس امام حسین علیہ السلام کا مقصد اگر سیکھنا ہے تو مولا سید سجاد علیہ السلام کی اس خطابت سے سیکھو نا جو انہوں نے شام کے منبر پر نہیں انہی لکڑیوں کے ڈھیر پر بیان کیا تھا، اس مجمع میں جو دشمنوں کا اتا مجمع تھا. اور امام نے پورا خطبہ ہی دیا ہے فضیلت و شان اہل بیت پر. یہ ہے مجلس امام حسین کا مقصد. اچھا، اس خطبے کا ایک تعلق صحیفہ سجادیہ سے بھی بنتا ہے، اس لیے کہ اس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اعطینا ستا، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے، وفضلنا بسبع، اور 7 ہستیاں ایسے ہمارے خاندان میں رکھی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارے خاندان کو فضیلت عطا کی. اور پھر امام نے کہا اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. سبحان اللہ. امام نے کہا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. یعنی اب وہ چاہے صحیفہ سجادیہ ہو یا رسالۃ الحقوق ہو، یہ سب مولا زین العابدین علیہ السلام کے علم کا اظہار ہے. اس لیے میں نے کیا کہ اس خطبے کا ایک تعلق صحیفہ سجادیہ سے بھی بنتا ہے. پھر امام نے کہا اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے، بردباری، برداشت. آپ پورے واقعہ کربلا میں غور فرما لیجئے گا، اتنے مصائب کے باوجود کوئی ایک عمل امام حسین علیہ السلام یا امام زین العابدین علیہ السلام کا آپ نہیں بتلا سکتے جو غیر حلیمانہ ہو. اتنے مصائب کے باوجود بھی ضبط کا یہ عالم ہے. زیارت ماہیہ میں بلکہ حضرت حجت یہ فرماتے ہیں کہ لقد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، اے حسین ملائکہ آسمان آپ کے صبر پر حیرت کر رہے تھے. ملائکہ جن میں کوئی صبر کی کیفیت ویسے نہیں ہوتی، اللہ نے انہیں خاص انداز سے محض عقل عطا کی ہے، وہ صبر وغیرہ کے مراحل سے نہیں گزرتے. تو جو خود صبر کی کیفیت سے نہ گزرا ہو وہ مخلوق امام حسین کے صبر پر حیرت کر رہے تھے. کتنی عظیم الشان بات. پھر امام نے ارشاد فرمایا سماح والفصاحہ والشجاعہ، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے، فصاحت عطا کی. خود مولا کی دعائیں فصاحت و بلاغت کا اظہار بھی ہے. اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے، یعنی میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شجاع نہیں.
नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ये ना समझना। सज्जाद असीर जौर हुए, अफसोस किसी ने ये ना कहा ये पांव सुतून काबा है, जंजीर किसे पहनाते हो? ये तो अम्र रब है, खुदा का हुक्म है, लिहाजा हम इस वक्त जंजीरों में हैं, वरना अल्लाह ने हमें शुजात अता की, वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन, और अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में रखा है। यानी ऐ यजीद, ये तो हम पर जितना जुल्म कर सकता है वो कर ले, तो हमें कत्ल कर सकता है, हमारे लाशों को पामाल कर सकता है, लेकिन तू मोमिनीन के दिलों से हमारी मोहब्बत को निकाल नहीं सकता। और इस मोहब्बत का इजहार 1400 बरस बाद आज भी हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। कैसे ही हालात क्यों ना हो जाएं, मुझे नहीं मालूम कि मस्कत में कोविड-19 की वजह से क्या हालात थे और कितनी मजालिस किस अंदाज से बर्पा करना मुमकिन हो सका या नहीं। मैं मेलबर्न की मिसाल आपको देता हूं कि वाक़ई मुहर्रम उल हराम से पहले मोमिनीन जज्बाती तौर पर मजलिस इमाम हुसैन से लगाव की वजह से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे और तड़प में थे कि मौलाना साहब इस बार, क्योंकि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर किसी भी इज्तिमा की पाबंदी थी, था 2 अफराद एक जगह जमा नहीं हो सकते थे, कर्फ्यू भी था खास टाइमिंग के लिए। तो मौलाना साहब इस बार अशरा मुहर्रम कैसे होगा, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपने घर में बैठे रहेंगे क्या मुहर्रम में। और यकीन फरमाइए खुद हमारी भी यही कैफियत थी कि हमें भी फकत अपने कमरे से बैठकर खिताब करना है। अल्लाह जाने वो कैफियत कितनी आ पाए कितनी ना आ पाए, लेकिन रिज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक, मौला ने खुद हमें सिखलाया है कि अल्लाह की रजा पर राजी रहो, जैसे उसने हुक्म दिया है वैसे उसके मुताबिक। खुद हमारे फुक़हाए कराम का भी हुक्म था इस सिलसिले में। लेकिन यकीन फरमाइए कि जब मजालिस हुई तो अशरा मुहर्रम के बाद हर मोमिन की जबान पर यह जुमला था कि मौलाना साहब इस मुहर्रम में जैसे हमने मजलिस इमाम हुसैन की और अज़ाए हुसैन में जो शिद्दत थी वैसे हमने जिंदगी में कभी मुहर्रम किया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हर घर में फर्श अज़ाब बाकायदा बिछा हुआ था, हर घर में। मोमिन घरों में मजलिस सोफे पे बैठ के नहीं सुन रहे थे कि जनाब यूट्यूब सामने वहां पर मजलिस सुन ली, ना बाकायदा फर्श अज़ाब बिछाकर एक जिस मोमिन के घर में जैसी गुंजाइश थी, एक कमरा आधा कमरा फर्श अज़ाब बिछाकर बाकायदा अलम पाक सजाकर, जिसके पास जैसी गुंजाइश है या हुसैन लिखकर कोई बैनर लगाकर अदब एहतराम के साथ हदीस के साथ बच्चों के साथ बैठे होते थे, मजलिस सुनते थे। बाकायदा मातम के वक्त हर मोमिन अपने घर में खड़े होकर बच्चों के साथ हल्का बनाकर मातम कर रहा था। हर मोमिन अपने घर में खुद न्याज बना रहा था, और जितनी न्याज इस साल मेलबर्न में तकसीम हुए, जितना तबरुक कभी तकसीम नहीं हुआ मेलबर्न की तारीख में। तो बस बात यह है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मामला है ना, अल्लाह ने अपने हाथ में लिया हुआ है। हमारा काम कोशिश करना जरूर है, कोशिश करना इस खातिर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अपने कमाल के लिए जरूरत है जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। लिहाजा हमारा काम कोशिश करना, बाकी अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने अपने जिक्र पर वो कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो जाएगा, हुसैन इब्न अली के जिक्र पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसकी कितनी मिसालें मौजूद हैं। रमजान गुजर गया, वो घरों में कैद रहे मोमिनीन और वैसी कैफियत ना बन पाई, लेकिन जहां मुहर्रम और हराम आया ऐसे ऐसे वसीले खुलते चले गए कि कभी बच्चों की ऐसी इतनी भरपूर मजालिस नहीं हुई कि जिसमें बच्चे हदीस के साथ पढ़े और बच्चे मरसिया पढ़े और बच्चे को हदीस सुना और बच्चे मातम करें। ये सब मुमकिन हो रहा था ऑनलाइन मजालिस की वजह से और मुख्तलिफ और असबाब की वजह से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम इमाम हुसैन सलाम के साथ ये वादा किया हुआ है, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अबा अब्दुल्लाह हुसैन सलाम ने सन 61 हिजरी मैदान करबला में अल्लाह का जिक्र बुलंद किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला मैदान क़यामत तक हुसैन इब्न अली का जिक्र बुलंद करता रहेगा। नारा हैदरी या अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। चंद जुमले बस के सुन लीजिएगा, चूंकि इमाम ने इसमें फरमाया कि अल्लाह ने हमें इल्म अता किया और इल्म का इजहार हमने अर्ज किया कि सहीफ़े सज्जादिया के कुछ दुआओं के जरिए से कल से इंशाअल्लाह हम बराह रास्त मतन सहीफ़े सज्जादिया पे भी बात करेंगे। मौला ने कहा कि अल्लाह ने हमारे खानवादे को फजीलत अता की है कि मिन्ना नबी अल मुख्तार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी मुख्तार हम में से, व मिन्ना सिद्दीक और सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब हम में से।
ومنا तैयार اور जाफर तैयार हम में से हैं वमिन्ना असदुल्लाह और अल्लाह के शेर व असद रसूली और रसूल अल्लाह के शेर हजरत हमजा हम में से हैं वमिन्ना सिब्त हाज़िल उम्मा और हमारी खानदान से सिब्तैन करीमैन मन आरफनी फकत आरफनी जो मुझे जानता है वो जानता है वमन लम यारिफनी और जो मुझे नहीं जानता तो अंबातुहु बिहसबी व नसबी तो मैं बताता हूं कि मेरा हसब और नसब क्या है। और अली का ये शेर लहजा हैदर कर्रार में नाम भी अली है, अली के पोते भी हैं। अय्युहन्नास ऐ लोगों अना इब्नु मक्का व मिना मैं मक्का और मिना का बेटा हूं, यानी मक्का और मिना का मालिक और वारिस मैं हूं। अना इब्नु ज़मज़म व सफा ज़मज़म और सफा का मालिक मैं हूं। अना इब्नु मन हमल रुकन बिअतराफ रदा कितना खूबसूरत जुमला है। मैं उसका बेटा हूं जिसने अपनी चादर में हजर अस्वद को उठाया था और उसे उसके मकाम पर नस्ब किया था। दरमियान से पढ़ रहा हूं, वक्त भी नहीं बचा, तबरुक हासिल करने के लिए मौला के कलाम से कुछ जुमले। अनबनो मैं उसका बेटा हूं कि खैर मन ताफ़ वसा जिसने बेहतरीन तवाफ किया था और सही की थी। अनबनो खैर मन हज्जा व लब्बा मैं बेहतरीन हज करने वाले और तलबिया कहने वाले का बेटा हूं। अनबनो मन हुमिल अलल बुराक फिल हवा मैं उसका बेटा हूं जिसे बुराक ने हवाओं में हमल किया। अनबनो मन उसरी बिही मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अल अक्सा मैं उसका बेटा हूं जिसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई गई। अनबनो मन बलगा बिही जिब्राइल इला सिदरतिल मुंतहा मैं उसका बेटा हूं जैसे जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा तक ले गए थे। अनबनो मन दना फतदल्ला मैं उसका बेटा हूं जो जलालो जमाल किबरियाई से करीब हुआ और झुक गए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकान काबा कौसैन औ अदना बस इतना करीब हो गए कि दो कमान और उससे भी कम का फासला रह गया था। ये सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे मस्जिद उमवी में दुश्मनों के दरमियान। सुभान अल्लाह। अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकतिस समा मैं उसका बेटा हूं जिसके जनाजे पर मलाइका ने नमाज पढ़ी थी। अना इब्नु मुहम्मद अल मुस्तफा और जो अब तक भी नहीं समझ पाए तो समझ जाए कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूं। अना इब्नु अली अल मुर्तजा मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं। अना इब्नु मन वरबा खरातीम अल खल्क हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह मैं उसका बेटा हूं जिसने तुम्हारे बाप दादाओं की नाकों को खाक पर रगड़ दिया था यहां तक कि तुमने कलमा तौहीद पढ़ा था। नारा हैदरी या अली या अली अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सुभान अल्लाह। मैं उसका बेटा हूं कि जिसने तुम्हारे बाप दादाओं की नाकों को रगड़ दिया था जमीन पर यहां तक कि उसे कलमे तौहीद पढ़वाया। अना इब्नु मन सुभान अल्लाह अना इब्नु मन वरबा बैना यदै रसूलिल्लाह बिसैफैन मैं उसका बेटा हूं जो रसूल अल्लाह के सामने दो शमशीरों से लड़ता रहा था। अब फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बयान बाज़ ने कहा इन दो शमशीरों से मुराद मैदान जंग की दो तलवारें भी हैं और इन दो शमशीरों से मुराद कुरान की तंजील और तावील भी है। क्या कहने सुभान अल्लाह। यानी अगर कुरान की तंजील जाननी है इमाम कह रहे थे आओ हमारे पास, कुरान की तावील समझनी है आओ मेरे जद के पास। वताना बिरुमहैन मैं उसका बेटा हूं जो दो नेज़ों से हमला करता था, दो तलवारें भी थी दो नेज़ों से हमला करता था। हाजर अल हिजरतैन मैं उसका बेटा हूं जिन्होंने दो हिजरतें की थी, एक हिजरत मक्का से मदीना दूसरी हिजरत मदीना से कूफा। वह बाय अल बैअतैन जिसने दो बैअतें की, एक बैत रिजवान की और दूसरी बैत फतेह मक्का की। वक़ातला बद्र व हुनैन और जिसने बद्र और हुनैन में तेरे आबा और अजदाद को कत्ल किया था यजीद मैं उसी का बेटा हूं। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी सिफीन में हाकिम शाम से कहा था कि बद्र में मैंने तेरे मामू को मारा था, आ जाए इस वक्त सामने दो दो हाथ हो जाए और देख लेते हैं खिलाफत का हकदार कौन है। अब अल्लाह बुरे मुशीरों से बचाए। अमर इब्न आस ने कहा कि हजरत बात तो सही कह रहे हैं, जरा जाके देख लें। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल। खाली बात तो सही कर रहे हैं, जरा ललकार रहे हैं, जरा चेक कर लीजिए। और उधर हाकिम शाम ने अमर इब्न आस से कहा कि अच्छा तू चाहता है
کہ میں علی کے مقابلے میں جاؤں اور مارا جاؤں اور میرے بعد خلافت پہ تو قبضہ کر لے؟ اور کیا تو نے دیکھا ہے کبھی کہ کوئی ابو طالب کے بیٹے کے سامنے گیا اور زندہ بچ کر واپس آیا ہو؟ تعریف تو وہ کہ جو دشمن کی زبان پر اللہ جاری کروائے. بے شک کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. بھائی ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہاں پر خلیفہ اور وزیر آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ سب کو رضی اللہ کہیے. سبحان اللہ. وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، خطیب دربار شام، خطیب حسینیت، لم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا تھا. تمہارے باپ دادا تو زبردستی فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. انا ابن صالح المومنین، میں بیٹا ہوں صالح المومنین کا. ووارث النبیین، نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں. قامع الملحدین، میں ملحدین کا قلع کما کرنے والے کا بیٹا ہوں. یعصوب المسلمین، اور مسلمانوں کی پشت پناہ کا بیٹا ہوں. ونور المجاہدین، اور مجاہدوں کے نور کا بیٹا ہوں. زین العابدین، سبحان اللہ. آئے آئے آئے. امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ میں زین العابدین کا بیٹا ہوں. یعنی وہ کہ جسے ساری کائنات زین العابدین کہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت کرنے والے کی زینت علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. زین العابدین جسے عبادت کرنے والوں کی زینت کہے وہ کیسا عابد ہوگا. وتاج البکائین، میں گریا کرنے والوں کے فخر کا بیٹا ہوں. واصبر الصابرین، اور میں سب سے بڑے صابر کا بیٹا ہوں. وافضل القائمین، اور میں قیام کرنے والوں میں سب سے افضل قیام کرنے والے کا بیٹا ہوں. اب بس درمیان سے میں نے چھوڑ دیا. مولا نے کہا کہ لیث الحجاز، میں حجاز کے شیر کا بیٹا ہوں. وکبش العراق، میں عراق کے جوان مرد کا بیٹا ہوں. مکی مدنی عقبی بدری احدی شجری مہاجری، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکی ہے، مدنی ہے، بدری ہے، احدی ہے، مہاجر ہے، اللہ کی راہ میں عزت کرنے والا. ابو السبتین الحسن والحسین، میں حسن اور حسین کے باپ کا بیٹا ہوں. ذاک جدی علی بن ابی طالب، یہ تھے میرے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد کہا انا ابن فاطمہ الطاہرہ. بی بی کے نام پر ایک صلوات دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. انا ابن سیدۃ النساء، میں سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن الحسین القتیل بکربلا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں تم نے قتل کیا ہے. انا ابن المرمل بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے خون میں غلطا تھا. انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر تاریکیوں میں جنوں نے گریا کیا تھا، جس پر جن رو رہے تھے. انا ابن من ناح علیہ الطیور فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ ہواؤں میں پرندوں نے جس پر گریا کیا. اور پھر روایت میں اس طرح سے فلم یزل یقول انا انا، امام بس کہتے جاتے تھے میں اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. حتی ضج الناس بالبکا، یہاں تک کہ لوگوں کی چیخیں اور فریادیں بلند ہونے لگی. وخشی یزید لعنت اللہ علیہ، اور یزید ملعون کو یہ خوف اور خطرہ ہوا کہ یکون فتنہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں پر بغاوت ہو جائے. فامر المؤذن، تو اس نے مؤذن کو حکم دیا. فقطع علیہ الکلام، تو مؤذن نے امام کے کلام کو کاٹ دیا. یہ کچھ یاد آیا کربلا سے؟ اے مولا زین العابدین علیہ السلام، آپ کا کلام کاٹا گیا ہے اذان کے ذریعے. کربلا میں ایک صدا تھی اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دو. تیر سے شعبہ کے ذریعے سے اصغر فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک گوشت سے دوسرے گوشت تک ذبح ہو گیا.
کچھ باتیں عزیز عرض کرنا تھی لیکن اب کیفیت بھی وہ نہیں رہی. امام کے خطبے نے قلوب کو منقلب کر دیا ہے. امام سجاد علیہ السلام کا کلام قطع ہوا اذان سے. حسین ابن علی کا کلام کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں خود علی اصغر حسین کا کلام ہے. یہ جو اصغر کو میدان میں لے آیا نا حجت تمام کرنے کے لیے, یہ علی اصغر کا وجود کلام حسین ہے. حسین اصغر کے ذریعے کلام کر رہے تھے, اپنی حجت تمام کر رہے تھے. اختہ کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر حرملہ کا تیر چلا, بچہ ذبح فانقلب الصبی علی ید الامام. مقتل میں جملہ ہے کہ بچہ پلٹ گیا باپ کے ہاتھ پر. یعنی یہ کہ شاید تیر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اصغر کا وجود الٹ گیا. آج مجھے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے مصائب یقیناً آپ نے عشرہ اولیٰ میں سنے اور باب الحوائج کا ذکر ہے, لیکن مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے. اور شہزادہ علی اصغر وہ ہیں کہ جن پر فرینچ رائٹرز نے مرثیے کہے, جن کے لیے تاریخ میں فقط 2 دن ایسے ہیں کہ جن کی کچھ تفصیل موجود ہے. ایک وہ کہ جب 28 رجب کو چل رہے تھے مدینہ منورہ سے تو اصغر صغرا کی گود چھوڑ کر آتے نہیں تھے, اور حسین نے کان میں کچھ کہا تھا اور بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. 6 مہینے کی زندگی میں ایک 28 رجب کا دن اس کا کچھ تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں, اور دوسرا تذکرہ ملتا ہے عاشور کا کہ جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کہا تو بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا, اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ بابا مدینہ سے مجھے اسی خاطر تو لے آئے تھے کہ آپ کے جہاد میں شریک ہو جاؤں. 2 دنوں کا ذکر ہے تاریخ میں, لیکن جتنے مرثی اس بچے پہ لکھے گئے, جتنا ماتم اس طفل صغیر پر ہوا ہے, لیکن عزیزوں اس بچے کی شان میں اور اس بچے کے مصائب میں جو سب سے پہلا مرثیہ کا ہے وہ خود ان کی ماں نے کہا ہے, یا بنیا مثلک ینحر. اس سے بڑا بھی کوئی مرثیہ ہو سکتا ہے؟ بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا؟ بس فلما قال المؤذن, یزید نے ملعون نے مؤذن سے کہا کہ اذان دینا شروع کرو. فلما قال المؤذن, جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے مولا نے کہا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کوئی شے خدا سے بزرگ تر نہیں ہے. فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ, جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, مولا نے کہا شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی, میری کھال, میرا بال, میرے گوشت اور خون کی گواہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. فلما قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ, پس جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, مولا نے اس مقام سے یزید کو دیکھا اور کہا محمد ھذا جدی ام جدک, بتائیے محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ یا یزید فإن زعمت انہ جدک, اگر تو یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد نعوذ باللہ تیرے جد ہے, تو تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, کفر تھا بلکہ تو کفر کرے گا. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي, اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں, فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ, تو پھر ان کی عترت کو قتل کیوں کیا ہے تو نے؟ اسی رسول کی نواسیوں کو کیوں شہر شہر دیار دیار بازار بازار پھرایا ہے؟ عزیزوں, چاہے ہم منبر پر بیٹھ کر باقاعدہ وہاں آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکیں, لیکن جذبات تو وہی ہوتے ہیں نا. اور چاہے یہاں پر ایک الگ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم سادہ طریقے سے, یعنی کیمرے کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں, لیکن اگر گفتگو کرتے ہوئے میری گردن پہ کچھ باندھ دیا جائے تو میں کیسے بولوں گا؟ میرے ہاتھوں کو جکڑ دیا جائے تو میں کیسے بات کروں گا؟ سلام اس خطیب پر کہ جس کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. عزیزوں, سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ قریب ہے, بس 25 محرم بھی قریب ہونے والی. حسین کا سب سے بڑا عزادار دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, جو گلی گلی قریہ قریہ جا کر یا حسین کہتا تھا. عزیزوں, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بازار میں گوشت خریدنے کے لیے جائے اور قصاب ذبیحے کو دیکھ کر وہ رونے لگ جائے.
ہمیں رونے کے لیے مجلس کی ضرورت ہے. یقین فرمائیے گا سجاد کو رونے کے لیے کسی باقاعدہ مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ تو بازار سے گزرتے تھے, الشام کہتے تھے, سبیہ کو دیکھتے تھے, پوچھتے تھے کیا تو نے ایسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے مولا آپ کے جد کا ماننے والا ہوں, میں نے کئی مرتبہ پانی پلایا پھر ذبح کیا. اور مولا رک کرتے تھے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. سلام ہو سیر سجاد علیہ السلام پر. سامنے کانا آیا گریہ کیا, سامنے پانی آیا گریہ کیا. روایت میں ملتا ہے کہ قافلہ اہل حرم بازار کوفہ میں کھڑا ہوا تھا, اور روایت کا تقریباً ایک لفظ دیکھا ہوا ہے میں نے, اور آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں خود کتاب سے. ابن زیاد کا حکم آیا کہ ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی, تو محمد کی نواسیوں کو نامحرموں کے درمیان جلتے سورج کے نیچے بے کجابہ اونٹوں پر وہیں چھوڑ دو. عزیزوں غالباً آیت اللہ بروجردی کا ہی واقعہ ہے نا کہ جب خطیب نے پڑھا دخل زینب علی ابن زیاد, بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی تو سر پیٹ کر کہا بس رک جا, بس رک جا. پورے مصائب بیان ہو گئے. کہا بی بی زینب سلام اللہ علیہ جیسی مخدرہ, یزید جیسے, یا ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں پہنچے, اس سے بڑھ کے آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے عزیزوں. جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا, اس کی بیٹی بے مقتا چادر روزے روشن شرابیوں اور بدماشوں کے دربار میں تھی. لیکن ابن زیاد نے کہا کہ ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی, اور یہ ملعون کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک سارا مجمع انہیں نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. لیکن حسین ابن علی نے شان سے معجزہ دکھلایا کہ حسین کے کٹے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کی. اب مجمع کی توجہ بیویوں کے سر سے حسین کے کٹے سر کی طرف ہوئی. حیرت سے تک رہے تھے یہ کون سا کٹا سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. بی بی کی ایک کنیز تھی جس کا نام عبیدہ تھا, کوفہ میں رہتی تھی. ام حبیبہ کا واقعہ تو بڑا معروف ہے, مصائب میں پڑھا جاتا ہے. عبیدہ کا واقعہ کم پڑھا جاتا ہے. بس یہ ایک جملہ سن لیجئے, میں مصائب ختم کرنے لگا ہوں. عبیدہ نامی ایک کنیز تھی, کوفہ میں رہتی تھی. اسے خبر ہوئی کہ قربانی کے گوسفند کی طرح حسین کو ذبح کر دیا گیا ہے, تو اپنا سر پیٹتی ہوئی بالا خانہ پر پہنچی. اب آپ جانتے ہیں کہ چوڑے بازاروں کا تو تصور تھا نہیں اس زمانے میں, چوڑی گلیوں کا بھی تصور, پتلے پتلے سے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹی چھوٹی سی گلیاں تھیں, تو گھر بھی ساتھ میں ہے, وہیں پر بازار ہے, وہیں سے قافلہ گزر رہا ہے. تو وہی بالا خانے پر بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ کچھ کٹے سر ہیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ نِسَاءُ الْحُسَيْنِ, اور ان کے پیچھے حسین کے خانوادے کی عورتیں, ناشرات بال بکھرائے ہوئے, لاطمات باقیات, ماتم کرتے ہوئے گریہ کناں عورتیں, وَفِي حُجُورِهِنَّ أَطْفَالٌ, اور ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور یہ بچے اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے سر دیکھ رہے ہیں آگے, اور ماؤں سے لپٹ کر تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں. عبیدہ یہ سب دیکھ رہی ہے اور رو رو کر بے حال ہوتی, کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ خود راہ کوفہ اور شام میں بیویوں کی گودیوں سے کتنے بچے ایسے تھے کہ جو گر گئے اور راہ کوفہ اور شام میں پامال ہو گئے. اس لیے کہ بیویاں اپنے بدے ہاتھوں کے ساتھ بچوں کو سنبھالتی یا خود کو سنبھالتی, بے کجاوا اونٹوں پر تھی بیویاں. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب اس عبیدہ کے گھر سے رونے کی آواز سنی تو کہا بیٹا زین العابدین, معلوم ہوتا ہے اس گھر میں ہم سے کوئی محبت کرنے والا رہتا ہے جو ہمارے حال پر رو رہا ہے. عبیدہ نے بی بی زینب کی آواز سنی تو فریاد کرتی ہوئی اس بالا خانے سے پہچان گئی بیوی کو, فریاد کرتی وہاں سے کہیں پر ہے کہ گری, کہیں پر ہے کہ گھر سے باہر آئی, اور کہتی ہے کہ کیا یہ بے پردہ بی بی خواہر حسین ہے؟ اب لفظ میں آپ کا استعمال کر رہا ہوں, سوچا ہوگا کیا یہ عباس کی بہن
کیا یہ حسین اور عباس کی خواہر ہے؟ نہ محمل ہے نہ ہماری ہے۔ مولا سید سجاد علیہ السلام سے آ کر پوچھتی ہے کہ اے قیدی یہ بتلا کہ یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے سر یہ کون سا سر ہے؟ مولا کہتے ہیں کان ابی یقرا سورۃ الکہف، میرے بابا سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت۔ حسین کا کٹا سر کہہ رہا تھا انا صحاب ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا۔ ساتھ ہی سجاد علیہ السلام بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مولا بھی تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، مولا پڑھ رہے تھے۔ یہ آخری لفظ رہ گیا روایت کا۔ یہ سارا منظر ہو رہا ہے، اب وہ عبیدہ نام کی خاتون آ کر امام سجاد علیہ السلام سے بات کر رہی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ آباق شامی ایک لعین تھا، اس نے منظر دیکھا، اس نے دیکھا کہ یہ کون سی خاتون کوئی درمیان قافلے میں آ گئی ہے، تازیانہ لے کر بڑھا عبیدہ کی طرف اور چاہتا تھا کہ اس مومنہ کی پشت پر تازیانہ مارے۔ عزیزوں اگر انشاءاللہ میں پہنچا سکا تو بہت روئیں گے، یقین فرمائیے گا کہ رات بھر رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ وہ لعین چاہتا تھا کہ اس مومنہ کی پشت پر تازیانہ مارے کہ میرے مولا سید سجاد علیہ السلام نے کلام کیا، فرمایا اے شامی اس ضعیفہ کو تازیانہ مارنے سے تجھے کیا حاصل ہوگا، اسے چھوڑ دے، اس کے عوض سجاد کی پشت پر تازیانہ مار لے۔ اس لیے کہ ہم اہل بیت اپنے مصائب پر صبر کر لیتے لیکن ہم سے ہمارے چاہنے والوں کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو شام کی منزلیں باقی ہیں، اللہ جانے پوچھتے سید سجاد پر کربلا کی کتنی دردناک تاریخ لکھی جاتی رہی جو سجاد ایک مومنہ پر تازیانہ نہ برداشت کر سکے۔ شام میں بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم پر تازیانے کیسے دیکھے، اور اس سے بڑھ کر میں کہوں مولا عالم انوار سے آپ نے اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، اللہ جانے میری زبان رک جاتی ہے بس یہاں کہتے ہوئے حیا آتی ہے، بی بی کے دستے اتار پر حتی سارا مارا گیا، سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر ہمیشہ قائم ہو گیا۔ میں کہوں گا مولا ایک مومنہ پر جو تازیانہ نہ دیکھ سکے، سیدوں کی ماں حسن اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا تیرے دیوار کے درمیان تھی اور صدا دے رہی تھی اے فضا مجھے سنبھال لے، میرا محسن مار دیا گیا، اللہ وقت قتل فی بطن عائشہ، جو میرے شکم میں تھا وہ قتل ہو گیا فضا۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي عجلتنا ام السادات کے صدقے میں یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ یا حسین یا حسین، ماتم سید سجاد، ماتم امام حسین۔